مجھے دیر ہو گئی، آتے آتے مجھے اتنا دیر ہو گئی کیونکہ بارش اتنی تیز تھی اور بہت سارے کیچڑ جمع ہو گئے تھے، میں بار بار سلپ ہو رہا تھا۔ اچانک میری پاؤں سلپ ہو گئی، میں دھڑاک سے گر گیا، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی چیز پیچھے سے آ کے میرے اوپر پہ اسی طرح بھاگا ہو، جیسے میرے اوپر پاؤں رکھ کے وہ بھاگا ہو۔ میں سمجھا کوئی کتا جانور ہوگا، شاید بلی۔ میں پھر اٹھا اور گھر کی طرف بھاگنے لگا کیونکہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور بہت سناٹا تھا، کیونکہ چاند کی روشنی بھی نہیں تھی اور لائٹ چلی گئی تھی، اس لیے جتنے گھر تھے ان کے باہر جو ایمرجنسی لائٹ ہوتی ہے وہ بھی آف ہوتی تھی۔ بادل کرد چمک رہے تھے، اچانک ایک چمک میں نے دیکھا کہ جو درخت سامنے ہے اس کے پیچھے سے کوئی عورت کھڑی ہے، لیکن جیسے ہی وہ چمک سیکنڈ کے حساب سے ختم ہوتی تو اندھیرا چھا جاتا۔ میں تھوڑا کھڑا ہوا، اپنی جگہ پہ ڈر سا گیا۔ میں پھر کچھ سوچ کے چلنے لگا کیونکہ جانا تو تھا۔ اب میں حیران تھا کہ کوئی عورت مطلب اس بارش میں پھنس گئی ہے، یہاں کھڑی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے، تو میں تھوڑا گھبرا کے جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیونکہ میرے دل میں خوف ہوتے تھے یہ جنات ونات وغیرہ کے بہت زیادہ۔ اب جب جیسے میں اس درخت کے قریب پہنچا اور دوبارہ وہ چمک بھی ہو گئی، وہ بار بار ہو رہی تھی گرج چمک کے ساتھ بارش، تو وہ نہیں تھی۔ خیر میں اب بھاگنے لگا، تیز بھاگنے لگا۔ اچانک میری پاؤں پتہ نہیں کیا چیز، پیڑ تھا، پیڑ سے کوئی جو ہے پودا وغیرہ جو ہے آ کے میرے جو ہے وہاں پھنسا تھا اور پھر اس میں میرا پیر پھنس گیا، میں گر گیا۔ اور گرتے ہی مجھے عجیب لگا کہ یہ سین انڈیا کے ایک فلم میں بھی تھا کہ وہ لڑکی گرتی ہے تو وہاں کوئی انسان پڑا ہوتا ہے، یعنی اسی کے بالکل قریب گرتے ہیں، اور پھر ایک ہارر فلم تھا جس میں وہ چیخ پاتے، وہی سین میرے ساتھ ہو گیا۔ میں جیسے ہی گرا کوئی عورت پڑی تھی وہاں۔ اب مجھے ڈائریکٹ ہو گیا کہ نہیں، یہ عورت نہیں ہو سکتی بلکہ کوئی مسئلہ ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے وہاں سے بھی میں بھاگنے لگا اور پھر مجھے ایسا لگا جیسے کسی چیز نے مجھے ڈائریکٹ پیچھے سے کھینچا ہو، اور کھینچتے ہی میں کسی چیز سے پیچھے سے ٹکرا کے وہاں بے ہوش ہو گیا۔ اب اسی دوران بہت سارے گھنٹے ہو چکے ہوگے کیونکہ میں بری طرح زخمی بھی ہوا تھا، میرے سر میں چوٹ لگا تھا۔ تو جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے میرے ارد گرد کھڑے تھے اور میں گھر میں تھا۔ میں حیران تھا، میں سب سے پوچھ رہا تھا، میری یادداشت سب کچھ ٹھیک تھی، لیکن ان لوگوں کو ڈر تھا کہ میں اپنی یادداشت کچھ کہوں کہ کیا میں کیسے یہاں آیا۔ تو سب مجھے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کیسے میں آیا، آپ لوگ مجھے یہاں کیسے لے کے آئے اور کس ٹائم؟ تو میری امی نے مجھے بتایا بیٹا اب بارش میں جب آپ نہیں پہنچے تو آپ کے بھائی آپ کو مطلب یہ جو بیچ میں جو تھوڑا سے جھاڑیاں واڑیاں پڑتی ہے وہاں تک آئے تاکہ آپ کو گھر لے آئے، لیکن آپ نزدیک پہنچے تھے لیکن وہاں آپ بے ہوش پڑی تھی۔ میں گھر کے قریب پہنچا تھا لیکن بے ہوش اس لیے تھا کہ میرے سر میں چوٹ لگی تھی۔ میں نے انہوں سے کہا کہ وہاں کچھ دیکھا، تو انہوں نے کہا نہیں بس آپ بے ہوش پڑے تھے، شاید کسی چیز سے آپ ٹکرائے تھے۔ تو میں نے کہا یہی تو ہے کہ میں کسی چیز سے نہیں بلکہ کسی نے مجھے پیچھے سے کھینچ کے کسی چیز سے ٹکرایا تھا، کسی درخت وغیرہ سے۔ سب میری بات کا تو یقین کر گئے، لیکن دوستوں وہ کہتا ہے اس دن کے بعد مجھے روز فیل ہوتا ہے، میں اسی راستے سے آتا جاتا ہوں اپنے آفس کہ وہاں کوئی کھڑا ہے میرا انتظار کر رہا ہے۔ میرے پیچھے کبھی گھنگرو کی آوازیں، کبھی عورتوں کی، کبھی بچوں کی رونے کی، کبھی مردوں کی، کبھی میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے کچھ۔ میں اتنا اب ڈرتا ہوں کہ میرے بھائی نے بھی اب اسی راستے پہ اپنا راستہ بنا لیا اور ہم دونوں ساتھ جاتے ہیں ساتھ آتے ہیں۔